نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے مگر نبی نہیں ہو سکتا۔ علماء اور فقہاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کسی کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کرتا ہے تو جس کے سامنے نبوت پیش کی گئی اس نے دلیل کا مطالبہ کر دیا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نبوت کی دلیل مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کہیں نہ کہیں شک ہے جو اس سے نبوت کی دلیل طلب کر رہا ہے، ورنہ حقیقی اور سچا مسلمان جس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کسی قسم کا شک نہ ہو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرامین اور اللہ رب العزت کتاب پر پورا یقین ہو تو وہ کسی سے دلیل نہیں مانگے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ میں بلال دلیل ہی تجھے کافر اور جھوٹا تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن حدیث میں جو دلائل موجود ہیں وہی ہمارے لیے کافی و شافی ہیں۔ پاکستان کا آئین بھی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو شخص بھی چاہے وہ قادیانی ہو، احمدی ہو یا لاہوری گروپ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کسی شخص کو نبی مانتا ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کا مسلمانوں، اسلام اور اسلامی شعائر کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتا، عبادت گاہ کو مسجد نہیں قرار دے سکتا، اذان نہیں دے سکتا اور اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں دیگر بھی بہت سے غیر مسلم لوگ رہتے ہیں لیکن ہمارا طرز عمل ان کے ساتھ مختلف ہے، جبکہ قادیانیوں کے ساتھ بالکل مختلف ہے۔ لوگ اس بات پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دیگر غیر مسلم بھی تو پاکستان میں رہتے ہیں لیکن آپ قادیانی کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا ایک صاف ستھرا اور واضح جواب یہ ہے کہ ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دیگر غیر مسلم پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں اور آئینی حدود میں رہتے ہیں، جبکہ قادیانی پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے۔ پاکستان کے آئین میں جو واضح طور پر قادیانیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر مسلم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور پاکستان کی ترقی و کامیابی کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن قادیانی پاکستان میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کی غدار ہیں اور جب باہر جاتے ہیں تو پاکستان کے خلاف شدید زہر اگلتے ہیں۔ اس لیے دیگر غیر مسلموں کے برعکس یہ ملک و ملت کے غدار بھی ہیں اور دین اسلام کے غدار تو ہیں ہی۔ اسی طرح دیگر مسلم خود کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن قادیانی خود کو مسلمان قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کالے کرتوت کرتے پھرتے ہیں۔ یہ خود کو زبردستی مسلمان قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کے نام اور اسلام کے تشخص پر ڈاکہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کو نہیں مانتے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ گستاخی کرتے ہیں اور اس کے باوجود خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رہے کہ صرف اسلام یا مسلمان ہی نہیں، کوئی بھی مذہب اس طرح کی حرکات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ ان کی تعلیمات پر عمل بھی نہ کریں اور خود کو اس مذہب میں زبردستی ٹھونسنے کی کوشش بھی کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں مانتا یا نبی تو مانتا ہے لیکن ان کے بعد کسی اور کو بھی نبی مانتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اس دوسری نبی کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو کیا عیسائی اس کو عیسائی تسلیم کر لیں گے؟ اسی طرح یہودیوں کے نبی کو نہ ماننے والوں کو کیا یہودی مذہب والے یہودی تسلیم کر لیں گے؟ حتیٰ کہ خود قادیانی سے پوچھیں کہ کوئی شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی گستاخی کرتا ہے، تو کیا یہ اس کو مرزائی یا قادیانی تسلیم کریں گے؟ یقیناً ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر مسلمانوں سے کیوں اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے نبی کو نبی نہ ماننے والے، ان کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والے
ان کی دینی تعلیمات کا انکار کرنے والوں اور اپنا نیا مذہب ایجاد کر لینے والوں کو مسلمان تسلیم کر لیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قادیانیوں کا طریقہ واردات بھی نہایت بھیانک ہے۔ یہ زیادہ تر سادہ لوگ افراد پر اپنا جال پھینکتے ہیں، پہلے نہایت اچھے اخلاق ظاہر کر کے ان کے دلوں میں جگہ بناتے ہیں، پھر ان کی مجبوریوں اور کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اپنے قریب کرتے ہیں۔ اگر کسی کو معاشی تنگی ہے تو اسے معاشی لحاظ سے مدد اور تعاون فراہم کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکوں کو عورت کے جال سے پھانستے ہیں۔ جاہل لوگوں کو طرح طرح کی دینی باتیں بنا کر سناتے ہیں کہ وہ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آگاہی پیدا کرنی چاہیے۔ لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت اور قادیانیت کی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ ان کی باتوں میں آ کر اپنا ایمان نہ گنوا بیٹھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔